قرآن عظیم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ سر بلند تم ہی رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلون کی تعبیر سربلندی سے بھی کی جا سکتی ہے، سرفرازی سے بھی کی جا سکتی ہے، عروج سے بھی کی جا سکتی ہے، ارتقاء سے بھی کی جا سکتی ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامران رہو گے. لیکن کب؟ جب تم مومن کامل بن جاؤ. قرآن کا یہ وعدہ، قرآن کا یہ فرمان اس دور کے لیے صرف تھا، ایسا نہیں ہے ارے بیٹا رہنے دو، کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، بیٹھ جاؤ آپ، رہنے دیجیے، تھوڑی دیر کی نشیز ہے پھر پی لیں گے پانی. یہ قرآن کا یہ وعدہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے. جب تک سورج اور چاند اس سرزمین پر نکل رہے ہیں، یہ زمین قائم ہے، اس وقت تک اہل ایمان کے لیے یہ وعدہ ہے. اس سے بلند تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. تو ہماری سربلندی، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی یہ مشروط ہے مومن بن جانے سے. یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ احد میں جو پسپائی ہوئی اس کے بعد. احد جو جنگ ہوئی تھی جانتے ہیں، جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں وہ احد کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے. وہاں پہ 70 شہداء کی قبریں ہیں. اب سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر ہے، اور میں الحمدللہ امیر حمزہ کا جیران ہوں، پڑوسی ہوں، وہیں رہتا ہوں 2 سال سے. یہ احد میں جب پسپا ہوئے مسلمان، کیوں پسپا ہوئے؟ جنگ بدر میں تو فتح نصیب ہوئی، 313 نے جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا 1000 فوج کے اوپر. فرشتوں کی مدد آ گئی، فتح اور نصرت جو ہے وہ مقدر بنا دی گئی. احد میں کیا ہوا تھا؟ احد میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان شروع میں جب وار چل رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں کے اوپر حاوی تھے، اور اس قدر حاوی تھے کہ کافر اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اور پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، جب آپ شہداء احد کی قبروں پر زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اسے جبل رمات کہا جاتا ہے. وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو متعین فرما دیا تھا. اب فرمایا تھا کہ تم یہیں رہنا، اسی جگہ قائم رہنا. فرمایا کہ ہماری ہار ہو یا ہماری جیت ہو، جب تک میرا حکم نہ آئے تم یہاں سے نہیں ہٹنا، تم یہاں سے نہیں ہٹنا. تو مسلمان 70 صحابہ جو تھے وہ اس پہاڑی پر متعین تھے، وہ موجود تھے وہاں پہ. اب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر بھاگ رہے ہیں ساز و سامان چھوڑ کے، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ایک غلطی کی. بعض صحابہ نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو جو ہے وہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، دیکھیے کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چل کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. لیکن بعض صحابہ نے کہا نہیں، یہاں سے ہٹنا ہمارے لیے جرم ہوگا. اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یاد کیجیے کہ میرا حکم جب تک نہ آئے، جب تک یہاں سے نہ ہٹنا. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکم کی خلاف ورزی کی اور وہاں سے وہ ہٹ گئے. اس پہاڑی کو انہوں نے خالی کر دیا. وہ پہاڑی مسلمانوں کو کور کر رہی تھی پیچھے سے، اسے عقب کہتے ہیں. عقب فوج جب مرتب کی جاتی ہے نا آرمی، تو لیفٹ رائٹ اور پیچھے کا حصہ بھی جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے کہ کوئی خطرہ جو ہے وقت پر نہ جو ہے وہ آ جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 صحابہ کو بیک کا کور کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے متعین کیا تھا، اور پھر وہ ہٹ گئے وہاں سے. چند صحابہ نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، 5-7 بچ گئے تھے اور وہ اس پر قائم رہے، باقی سب وہاں سے ہٹ گئے. حضور کی نافرمانی کی نا،
پھر کیا ہوا؟ خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے اور انہیں سیف اللہ کا خطاب بھی دیا گیا اللہ اس کے رسول کی جانب سے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ جو عقب کا حصہ تھا وہ اب غیر محفوظ ہو گیا، وہاں جو فوج تھی وہ ہٹ گئی ہے۔ تو خالد بن ولید نے کچھ لوگوں کو لیا، کافروں کو، اور ایک لمبا چکر لگا کے پیچھے گئے اور وہاں ان سے مقابلہ ہوا، اور ان سے مقابلہ ہوا تو وہ دو چار ہی لوگ تھے، انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور پھر خالد بن ولید نے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا۔ اس بات کی توقع تھی ہی نہیں، ایکسپیکٹڈ تھا ہی نہیں، صحابہ کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے۔ وہ مطمئن تھے کہ پیچھے تو ہماری ایک فوج لگی ہوئی ہے، آرمی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد افراتفری بچ گئی۔ اس کے بعد وہ جنگ جو جیت چکے تھے مسلمان، اس میں ان کو پسپا ہونا پڑا۔ ایسی افراتفری مچی کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھبرا کے کچھ ڈیسیزن نہیں لے پا رہے تھے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اڑا دیا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ دراصل مصعب بن عمیر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید کر دیے گئے تھے، اور وہ حضور سے بہت مشابہ تھے، تو یہ اڑا دیا گیا کہ وہ شہید، حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی، ایسا حملہ ہوا کہ اسی میں حضور علیہ السلام زخمی بھی ہو گئے، اور پھر صحابہ نے بہت مشکل سے نکال کے وہ جو درہ ہے جبل احد میں، احد کی پہاڑی میں حجاج جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی زیارت بھی کرتے، وہاں لے کر لے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ پسپائی کیوں ہوئی؟ اس لیے، اور یہ سزا اللہ کی طرف سے کیوں دی گئی؟ اللہ زیادہ ناراض کیوں ہوا اس وقت؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے اور میرے محبوب کی موجودگی میں تم نے میرے محبوب کی فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو پوری امت کو جو قیامت تک آئے گی یہ درس دے دیا گیا کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر اس بات کو بھول جانا کہ اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ آلون کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ احد کا یہ پورا واقعہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر مسلمان قرآن اور حدیث کے خلاف جائیں، اگر مسلمان اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر عروج، ارتقاء، کامیابی، کامرانی، یہ تمام چیزوں کا استحقاق آپ کے لیے بالکل ثابت نہیں ہو سکتا، محروم کر دی جائے۔ آج تو یہی حال ہے۔ صحابہ نے ایک غلطی کی تھی، میں ایک وضاحت بھی کر دوں کہ قرآن میں پھر صحابہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو، سستی نہ کرو، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو، قرآن نے پھر فرمایا۔ لیکن چند لوگوں نے جو غلطی کی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں حضور کی فرمان کی خلاف ورزی کی، اس کی بنیاد پر یہ حال ہوا۔ آج پوری امت مسلمہ کا آپ حال دیکھ لیجیے، کیا عرب، کیا عجم، کیا یورپ، کیا ایشیا، کیا افریقہ، ہر جگہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں۔